کیا ہم نے کرنا ہے کہ اپنی سارے پلان، سارے اسکیجول جو آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے وہ آپ اسلامی تاریخوں سے کریں گی. اپنے بچوں سے جب ڈسکس کریں گی تو ان کو، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ عیسوی کیلنڈر کی بات نہ کریں، آپ عیسوی کیلنڈر کی بھی بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیرالل آپ انہیں اسلامک اور ہجری کیلنڈر کی بات بھی کریں کہ بیٹا آج سفر کی تو یہ ڈیٹ ہے، عیسوی کی آپ جو بچہ بات کریں یہ ہے، تو ہم ویکینڈ پہ سفر کی یہ ڈیٹ بن رہی ہے یا محرم کی جس مہینے میں بھی کی آپ بات کریں تو ہم انشاءاللہ العزیز اس ڈیٹ کو یہ کریں گے. اور بچوں سے کیلنڈر، لیونر کیلنڈر ان کے ٹیبل پہ رکھیں، فریج پہ لگائیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا اس پہ آپ اپنی جو بھی ڈیٹس آپ نے امپورٹنٹ اسکول جانے کی، چھٹیاں ختم ہونے کی، گرینڈ ماں کو وزٹ کرنے کی، وہ ساری ان سے اسلامک ڈیٹس مارک کرائیں تاکہ ہمارے گھروں میں ان مہینوں کے تذکرے ہوں، تاکہ ہمیں وہ صحابہ زادوں، تابعین، تبا تابعین کی تاثیر ملے، کیونکہ یہ مہینوں کے نام ان کی زبانوں سے جاری ہوئے ہیں. اور پھر ہمارے سارے فیسٹیول، ہمارے سارے فنکشنز، ہماری عیدیں، شبراتیں، زکاتیں، حج، سب کچھ، شب معراج، شب برات، 12 ربیع الاول، اور قیامت بھی تو 10 محرم کو آنی ہے نا، تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ تاریخ کون سی جا رہی ہے. اور ہر مہینے کم از کم پورے مون پہ آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتایا کریں کہ بھائی یہ جو ہے یہ تاریخ چاند کی یہ تاریخ ہے. تو پلیز اس کو آپ نے دہرانا ہے. اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو برکتیں دے. یہ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے کوشچن کیا تھا اور وہ کوشچن یہ تھا کہ قیامت کے دن کا تذکرہ تو ہم نے سنا اور اس کی ہولناکیاں بھی سنی، لیکن یہ ہے کہ دل، اگر ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دل ان سے ڈرتا رہتا ہے. اگر تھوڑے عرصے تک وہ بات نہیں دہرائی جاتی کسی پلیٹ فارم سے تو ہمارا دل جو ہے وہ ڈھیٹ سا ہونے لگتا ہے، سخت ہونے لگتا ہے. تو دل کو نرم کرنے کے لیے، یعنی سافٹ ہارٹیڈ بننے کے لیے، میلٹ کرنے کے لیے آپ کبھی کبھی یہ بات دہرایا کریں. کیونکہ میں بہت کم یہ چیزیں دہراتی ہوں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ رحمت کی بات کی جائے، ہوپ فل رکھا جائے، اور لیکن اس کو کرنا چاہیے ان باتوں کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، قبر کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو واقعی اس بچی نے صحیح کہا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کم از کم رائٹ پیتھ پہ رہنے کے لیے، اور یہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کا خوف اور ڈر ہوتا ہے نا، پھر بندہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یعنی صحابہ اکرام قرآن کی کوئی آیت کا پوچھا کرتے تھے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور کون سی آیت انہوں نے پوچھی؟ سورۃ نبا کی آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. یوم ینفع فی الصور فتأتون افواجا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ کپڑے تر ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس آیت پہ یا جس سوال پہ یا جس جملے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اس پہ روئے تو اس پہ رونا لازمی ہے. کہ آپ کے اس پہ آنسو نکلے، کیا ہم اتنے بانجھ ہو گئے ہیں کہ اس بات پہ ہمارے آنسو نہ نکلیں؟ اس پہ ہمارے سلف رویا کرتے تھے ضرور. اللہ کریم ہمیں نرم دل کر دے. تو پھر فرمایا، اے معاذ تو نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا ہے. میری امت حشر کے میدان میں 12 جماعتوں میں آئے گی، 12 گروپس بنے ہوں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو 12 گروہ اللہ کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے. گروہ در، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. اس کا مطلب مختلف گروہ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پلیز 3 دفعہ ضرور درود شریف پڑھا کریں. آپ نے فرمایا میری امت حشر کے میدان میں 12 گروہ میں تقسیم ہوگی. ایک جماعت قبروں میں سے اٹھے گی، اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے. اب اپنے 12 گروہ کی تقسیم دیکھنی ہے. ایک
ایک جماعت قبروں میں سے اٹھے گی، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہوں گے. پڑوسیوں کے حقوق، میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ ان کو ستانے والا بغیر ہاتھ پاؤں کے قبر سے اٹھے گا، تو جو گھر والوں کو، اپنے بہوؤں، ساسوں اور نندوں دیوروں کو ستاتے ہیں اور اپنے دامادوں اور یعنی ان کو ستاتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ پڑوسیوں کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، اور جو ہمارے ساتھ جڑے رشتے ہیں ان کو کیا بنے گا؟ یہ سزا کس کی ہوگی؟ ہاتھ پاؤں کے بغیر جو اٹھیں گے، جو اپنے نیبرز کو ستاتے ہوں گے. یا اپنی گھاس کاٹی، ان کی طرف گند ڈال دیا، اپنا بروم کر لیا ڈرائی وے سے، ان کا کیا ہی نہیں. پھر دوسری جماعت قبروں میں سے اٹھے گی، اس کی شکلیں خنزیر جیسی ہوں گی. استغفر اللہ. جب یہ سنیں تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ کریم ہمیں ان میں سے نہ کرنا. یہ وہ جماعت ہوگی جو نماز میں سستی اور غفلت کرتی ہوگی. دیکھیں اس میں لفظ ہے سستی اور غفلت، یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دیتی ہوگی. سستی اور غفلت، کائلی سے، کبھی اٹھ گئے کبھی نہ اٹھے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے آنیسٹلی آئی ایم ناٹ ریگولر. کم آن، کس بات پہ آپ کہہ رہے ہو کہ آنیسٹلی آئی ایم ناٹ ریگولر؟ اس سے بڑی تو ڈس آنیسٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ اس کا اعتراف کر رہے ہو، اور آپ کے دائیں بائیں کے فرشتے اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. باقی چیزوں میں تو آپ نہیں کہتے کہ میں ریگولر نہیں ہوں. آپ کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ناشتہ کرنے میں ریگولر نہیں ہوں، لنچ کرنے میں ریگولر نہیں ہوں. اس پہ تو آپ بھولتے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اب میرا جوس کا ٹائم ہے، اب فروٹ کا ٹائم ہے، اب میرا ابلا ہوا انڈا کھانا ہے تو اب فرائی کھانا ہے، تو اب چاول ہو جانے چاہیے، تو ڈنر میں بریڈ کھانی ہے. یہ تو دیکھیں نا کہ میں نماز میں ریگولر نہیں ہوں. خدا کا خوف کریں آپ. یہ سستی کرنے والی نماز میں جو قوم اٹھے گی، اس کی شکلیں ہیم جیسی ہوں گی، خنزیر جیسی. اور تیسری کون سا گروپ آئے گا؟ اپنی قبروں میں سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے ہوں گے، اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے، اور وہ نظر آ رہے ہوں گے ٹرانسپیرنٹ، پہاڑوں کی طرح پیٹ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. حساب کر کے پائی پائی دینا، بلکہ کچھ زیادہ دینا کہ کوئی کمی نہ رہ جائے. چوتھی جماعت قبروں میں سے اٹھے گی، اس کے منہ سے خون گر رہا ہوگا، خون بہہ رہا ہوگا، بلکہ حدیث میں کہ خون جاری ہوگا، لگاتار فلو میں، فوارے میں نکل رہا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عہد و پیمان کے بدلے مال لیا کرتے ہیں. پیسے دے کے غلط فتوے دے دیے، کسی سے مالی فائدہ لے لیا اور اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا. پانچویں جماعت قبروں سے اٹھے گی، اس کے جسم سوجے ہوئے ہوں گے، پھولے ہوئے ہوں گے، اور اس سے مردار کی بدبو، بلکہ حدیث میں کہ مردار کی بدبو سے زیادہ بو آ رہی ہوگی، جیسے مردہ گل سڑ جائے نا، وہ لوگ اٹھیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. چھپ کے کہ لوگوں کو نہ پتا چلے، اور خود گناہ کر لیا. اوئے میرے خدا، مردار گلی سڑی لاش کی بو لے کے آئیں گے. چھٹی جماعت وہ ہوگی جو قبروں سے کٹے اور گلے والی اٹھے گی، یعنی کٹی ہوئی، گلا جو ہے نا ان کا کٹا ہوا ہوگا، نیک نہیں ہوگی ان کی، داڑھ ہوں گے، کٹے ہوئے گلے والی، ان کا نا سر چاپ ہوا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیتی ہیں. ہاں میرے سامنے اس نے یہ کہا تھا، اور کیا تو مجھے کہا تھا. جھوٹی گواہی دینا، ہاں میں نے دیکھا ہے، جھوٹی گواہی. اور شک کی بنیاد پہ کہہ دینا ہاں میں وہاں سے گزری تھی، وہ وہاں کھڑی تھی، اس نے یہی کہا ہوگا. جھوٹی گواہی، یہ نہ سمجھے گی عدالتوں کی جھوٹی گواہی. یہ ہم جو روز مرہ جھوٹی گواہیاں فون پہ ایک دوسرے کہتے ہیں، ہاں ہاں میں نے بھی یہی سنا، میرا بھی یہی خیال ہے. جھوٹی گواہی، چاپڈ ہیڈ، کٹے ہوئے گلے کے ساتھ. اور ساتویں جماعت قبروں سے اٹھے گی، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوگی، بغیر زبان کے، بلکہ اس کی جگہ پیپ اور خون نکل رہا ہوگا، پس نکل رہی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر گواہی نہیں دیتے کہ کوئی آپ کے سامنے کسی نے کوئی حرکت کر دی ہے اور آپ کی سچی گواہی کی ضرورت ہے، اور آپ اس پہ چپ کر جاتے ہو. آپ کہتے ہو نہیں میرے تو اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، نہیں 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 ہمیں تو نہیں پتا. یہ جھوٹی گواہی، سچی گواہی دینی ہے. اور آٹھویں وہ گروپ ہوگا جو قبروں سے
औंधे मुंह यानी सर के बाल रेंगते हुए, सर जमीन पे लगे हुए हैं, उठाए जाएंगे। ये वो लोग हैं जो जना करते थे और बगैर तौबा के मर गए। 9वां ग्रुप वो होगा जो कब्रों से काले चेहरे और नीली, गहरी नीली आंखों वाले उठेंगे। इनके पेटों में आग भरी होगी। ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्म से खाते थे, यतीमों का माल जुल्म से खाते थे। ये वो लोग हैं। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं। और 10वीं जमात, ये अपने आसपास से, ये मतलब नहीं कि अपने पड़ोसियों और कज़नों और नंदू भाभीयों को देखें, अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें कि कहाँ खड़े हैं। कि इन ग्रुपों में तो नाउजुबिल्ला सुमा नाउजुबिल्ला नहीं फाल कर रहे। जो 10वीं ग्रुप होगा ना, वो कब्रों से फुलबहरी, ये बरस नहीं, जजाम कोड़ वाले मर्ज के साथ कोड़े हुए उठेंगे। ये लोग वो लोग हैं जो वालिदैन को नाराज करते थे, इनकी नाफरमानी करते थे, उनको सताते थे। पता है ना, ये वालिदैन के साथ सलूक, तहरीर हम लिखते हैं, पढ़ के बच्चे सुनाते हैं। दुनिया में भी सजा पाए और आखिरत में कोड़े होके उठाए जाएंगे। और 11वां ग्रुप कौन होगा? कब्रों से अंधे उठेंगे। इनके दांत बैल के सींग की तरह बड़े होंगे, इनके होंठ उनके सीनों पे लटक रहे होंगे, इनकी जबानें इनकी रानों तक आई होंगी और इनके पेट से पखाना निकलता जा रहा होगा। ये शराब पीते थे। अब जो 12वीं जमात रह गई है, अल्लाह करे हम सब उसमें हों, अल्लाह करे हम सब उसमें हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसमें हो। वो कब्रों से उठेगी, इनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे, पुलसरात से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो नमाजों का एहतमाम करते, अमले साले करते, नेक काम करते, गुनाहों से परहेज करते थे। इनका खात्मा तौबा पे हुआ था, इनका बदला जन्नत है। इन पर अल्लाह की रहमत, मगफरत, उसकी रजा होगी। ये ज़र्रातुन नासियान में ये हदीस मेंशन्ड है। अल्लाह करे हम 12वें उस ग्रोह में हों जिनसे रब राजी होता है। हमने अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में पिछले दिनों पढ़ा है ना, खलीफा जो अब्दुल मलिक हैं, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक, और फिर वहाँ से उनके बेटे सलमान और वलीद, और फिर वलीद के बाद कौन खलीफा बना था? सलमान के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। ठीक है ना, वो आपको सारे अब आने चाहिए ना भाई, हम इनको उनको पढ़ रहे हैं उमवी खलीफा को। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान कहते हैं कि एक नौजवान मेरे पास रोता हुआ आया और कहने लगा उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, उसकी कोई तौबा की सूरत है? तो अब्दुल मलिक कहते हैं कि मैंने पूछा तुमसे क्या गुनाह हुआ है? कहने लगा बड़ा ही, बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। तो कहते हैं मैंने कहा कि तुम तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। उसने कहा मेरी तफसील तो पहले सुन ले, मुझसे हुआ क्या, क्या माफ़ी की कोई सबील है? और उसने बताया मैंने एक ख्वाब देखा है। और ख्वाब में क्या देखा है कि एक कब्र खुली हुई है, इसमें मैयत का चेहरा किबले की तरफ से फिर गया हुआ है, दूसरी तरफ हो गया है, क्योंकि हर मैयत को जब दफनाते हैं तो उसका चेहरा किबले की तरफ करते हैं। इसीलिए जब भी हम रात को सोएं तो किबला रुख अपना मुंह अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करके सोएं। ठीक है, नींद भी तो आधी मौत है ना, क्या पता उठे ना उठे। तो कहता है कि जब मैंने ख्वाब में ये देखा, उस नौजवान ने अब्दुल मलिक बिन मरवान को अपना ख्वाब सुना रहा है कि मैंने देखा कि कब्र खुली है, मैयत का चेहरा किबले से हटा हुआ है। तो मैं वहां से भागने लगा तो आवाज़ आई कि पूछो तो सही कि इसका चेहरा किबले से क्यों फिरा हुआ है। तो मैंने कहा बता दो। तो उसने कहा ये नमाज को बहुत हल्का समझता था और इसी की सज़ा में इसका रुख काबे से मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नमाज में अपना हम क्या नियत करते हैं? मेरा रुख काबा की तरफ, और हम ये नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि काबा मेरे सामने है और मैं काबा को पर्सोनिफाई करके सजदा कर रहा हूँ। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसने काबा का इनकार किया। फिर आखिर में हम कब्र में ये कैसे सोचें कि हमारा रुख किबला की तरफ हो जाएगा? वो किबला अब तो नहीं अपनी तरफ मुंह करने देता ना किबले वाला, क्योंकि दुनिया में आपने नमाज को हल्का समझा था।
پھر وہ نوجوان کہتا ہے عبد الملک میر مروان کو، میں نے اسی خواب میں ایک دوسری قبر دیکھی، کھلی ہوئی ہے اور میت کا منہ خنزیر کی طرح ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جہنم کا توق اس کی گردن میں ہے۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا تو آواز آئی، پوچھو تو صحیح کہ یہ سزا کس وجہ سے ہے۔ میں نے کہا بتائیں، تو وہ کسی کہنے والے نے کہا یہ شرابی تھا، بغیر توبہ کے مر گیا، اب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور شکل خنزیر کسی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شرابی تو ہے نا، کیا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ خنزیر کسی شکل، زنجیروں میں جکڑا ہوا، گردن میں جہنم کا توق۔ اور تیسری قبر کی جگہ جب کھلی ہوئی دیکھی تو مردے کو کیلوں کے ساتھ زمین میں ٹھونک دیا گیا تھا اور زبان گدی سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ پھر وہی آواز آئی کہ پوچھو تو صحیح یہ کون ہے، تو میں نے کہا بتاؤ۔ کہا گیا یہ چغل خور تھا، یہ چغل خور تھا اور پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ادھر کی بات لی ادھر بتائی۔ یہ جو فون پہ 24 گھنٹے رہنا ہے نا، کہ انگلیاں چل رہی ہیں فون کے اوپر، میسیجز کے اوپر، بلا وجہ رشتہ داروں سے کیا پکایا ہے، کہاں گئے تھے، کس کی شادی ہے، کہاں سے شاپنگ کی، ادھر سے اٹھائی بات ادھر لے کے چلے گئے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ کہا گیا یہ چغل خور تھا۔ پھر کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے چوتھی قبر کھودی، اس میں دیکھا کہ مردے پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میں ڈر کے مارے بھاگنے لگا۔ مجھے کہا گیا اس کا حال نہیں پوچھو گے، اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا تو کہا گیا یہ تارک الصلاۃ تھا، نماز چھوڑتا تھا، اس لیے اس پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ جب پانچویں قبر کھلی ہوئی دیکھی تو صاحب قبر کو دیکھا، اس کی قبر کھلی ہے حد نگاہ، مردہ آرام کر رہا ہے، بہترین لباس، نور ہی نور چمک رہا ہے۔ میں ہیبت ناک ہو کر نکلنے لگا تو پوچھا گیا پوچھو تو صحیح اس کو اتنا عزت و احترام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ ایک فرمانبردار نوجوان، ہر وقت ذکر اور عبادت میں مشغول رہنے والا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ یہ جو ہمیں قبروں کے ہاتھ ہم نے پڑھے ہیں نا، میں نمازوں میں بڑی ریگولر ہوں، میں تسبیحاں بہت کرتی ہوں، میں نے 1.25 کلمہ کر لیا، میں نے اپنے لیے بھی 1.25 پڑھ کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ عبادتیں اپنی جگہ ہے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، بندے، اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں، اللہ کا قیام اپنے بندوں کے دلوں میں ہے، بندہ بچانا ہے آپ نے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے بندے کا دل ٹوٹ جائے، بندہ دکھ جائے، بندہ دکھ گیا تو سمجھیں اس کی عرش پہ چلی گئی۔ یہ جو آپ کی سجدوں کی سسکی ہے، یہ آپ کی ہے، یہ عرش کا دروازہ بجا دیتی ہے، عرش والے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور اس کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں سکھ پانا ہے، بندے بچائیں، بندے بچائیں، اور پھر جب برداشت کر لیں نا، پھر کہا کریں دل میں ربنا تقبل منا، اللہ بڑی دکھی تھی، بہت تکلیف پہنچی تھی، دل خون ہو گیا ہے، لیکن تیرے لیے معاف کر رہی ہوں، تو راضی ہو جا۔ یہ نیکی اللہ کے ہاں جمع کروایا کریں، ایک بینک بیلنس بنا لیں، تاکہ جب ہم اس زمین پہ اتریں جسے قبر کہتے ہیں، جب اس وادی میں اتریں جسے قبرستان کہتے ہیں، ہمارے لیے سکھ کی برداشت بالکل پھیلا ہو، اور جب اٹھیں تو اس گروہ کی طرح اٹھیں جو ہنستا، مسکراتا، تیزی سے بھاگتا، پل صراط کراس کرتا، اپنے رب سے، اس کے دیدار سے ملنے کا اسے یقین، اس کے چہرے پہ سکون، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، دنیا بھاگتی پھر لیا نفسی نفسی نفسی، اور وہ پیسفل جنت کی وادیوں کی طرف رواں ہے۔ یہ جب بھی ہوگا جب بندے بچائیں گے۔ ہم حقوق اللہ کی طرف الحمدللہ رب العالمین، جو میرا آپ کا 10-11 سال کا ساتھ ہے، سارے ہی لوگ ماشاءاللہ بارک اللہ باذن اللہ، محض اس کی رحمت، اس کا فضل، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی توفیق سے سب تسبیحوں میں، سب
ذکر میں، عبادات میں، قیام اللیل میں، یام 20 کے روزے بہت اچھے، پرفیکٹ، لیکن بندوں کے حقوق کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. پلیز یہ معاف نہیں ہونی جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اور آخرت میں ہماری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. ہم راتوں کو مشکل سے جاگے، ہم نے اتنی محنت کی، اور اس دن ہماری نیکیاں کوئی لے جائے. ہم نے اتنی مشکل سے، اتنی کمزوری کے باوجود اتنے روزے، ہفتے میں 2 روزے، ایام 20 سب کچھ کیا، اور وہ ہمارے روزے کسی کو دے دیے جائیں. ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے، اپنی خواہشیں دبا دبا کے پیسے جمع کیے اور للہ پہ خرچ کر دیے، خیرات کر دیے، صدقے کر دیے، تو ہماری وہ نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے ہم نے حق مارے، غیبتیں کی، چغلیاں کی، باتیں کی، گندی زبان استعمال کی اور سنی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن سن لیتے ہیں دوسروں سے چسکے لے لے کے، اور آگے خاموش رہتے، خود اپنی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. وہ تسبیح کیا تسبیح ہوئی کہ آپ کے کان جو ہیں ان میں سیسا انڈیلا جا رہا ہے، آپ کے کان غیبتیں سن رہے ہیں، آپ کا دل بری سوچیں سوچ رہا ہے، لوگوں کے بارے میں آپ نیگیٹو ہو رہے ہیں. تو سننے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا کرنے والا ہے. تو پلیز اپنی زبانوں کو بس اگر ہم قابو کر لیں، اس کا طریقہ یہی ہے، کم لوگوں سے ملیں، کم لوگوں سے بات کریں تو ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور ختم کر دیں. اللہ کریم نے پینڈیمک کو بھیج کے ہمیں محدود کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ یہ واٹس ایپ اتنا فری ہے کہ اس کو کبھی اللہ کریم پینڈیمک سے نا قابو کر لینا، کیونکہ جب سے یہ آیا ہے غیبتیں فری ہو گئی ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، ہم پہ فضل و کرم کرے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بہترین گروہ میں سے اٹھائے جو اللہ کا پسندیدہ ہو. آج ہماری بچی قرۃ العین امتیاز ہمارے لیے دعا کریں گی اور ہم اس دعا پہ آمین کریں گے. ہماری ایک بچی کا فون آیا تھا، انڈیا میں کوئی بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس اور جھگڑا، اور بہت ہی زیادہ جھگڑا ہے. تو آپ نے پلیز اس کپل کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہت دعا کرنی ہے، اور امت کے ہر گھر کے لیے کہ اس میں سکھ، چین اور عافیتیں اتر جائیں، اور اللہ کریم لوگوں کو دکھوں سے بچا لیں، گھروں کو آسائش سکھ دے دیں. تو اینی بیٹا آپ دعا کرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ، یا رب العزت، یا رب کریم، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اجود الاجودین، یا اجود الاجودین. یا اللہ، یا رب العزت، یا رب کریم، ہم سب کا یہاں پر اس محفل میں شرکت کرنا، ہماری استاد نے جو کچھ بیان کیا، معصوم بچوں نے جو کچھ سمجھا پڑھا، ہماری استاد نے جو اپنا مجاہدہ کیا وقت کا، یا اللہ رب العزت اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیے. یا اللہ ہمیں خیر کے بول عطا فرمائیے، اور ہم سے کہنے میں، بولنے میں جو زیر زبر پیش کی غلطی ہو، مخرج ادائیگی کی غلطی ہو، تجوید کی غلطی ہو، یا اللہ اس سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم اس سب محفل کو اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بعد تمام ازواج مطہرات،
تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ جو لوگ حاضر ہیں یا اللہ ان کے گھروں پر اپنی خصوصی برکت اور رحمت نازل فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اس لمحے تک، یا اللہ یا رب العزت جو روحیں آپ تک پہنچ چکی ہیں مسلمانوں کی، مردوں اور عورتوں کی، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ان سے درگزر فرمائیے، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ ان کو قبر کی تنگی سے بچائیے۔ یا اللہ قبر کے ان تمام عذابوں سے انہیں محفوظ رکھیے۔ یا اللہ جن کا بھی استاذہ نے ذکر کیا، یا اللہ قبلے کی طرف سے منہ پھر جانے سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ جنتی بہرحان انہیں جنتی پوشاک عطا فرمائیے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ یا اللہ بچے خاص طور پہ اس محفل میں حاضر ہیں یا ان کی مائیں انہیں جس مجاہدے کے ساتھ لے کر بیٹھی ہیں اپنے ساتھ، ان ماؤں پر رحم فرما۔ یا اللہ ان کی وہ جو دل میں دعا لے کر بیٹھی ہیں اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے، یا اللہ دین کا داعی بنانے کے لیے، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنانے کے لیے وہ بیٹھی ہیں اس نیت کے ساتھ۔ وہ تمام مائیں، وہ تمام والدین جو اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں ان کی نسلوں میں قاری، حافظ، یا اللہ مفتی، یا اللہ ان کی نسلوں میں نیک متقی پرہیزگاروں کے امام پیدا ہوں، ان کی نسلیں ان سے بھری رہیں، ہمیشہ دین کے داعی ان کی نسلوں میں ہوں۔ یا اللہ ان ماؤں کی، ان والدین کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں ان کی پرورش کرنا نہیں آتی، ہمیں وہ طریقے سکھا دیجیے۔ اللہ رب العزت اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے، علم میں سے علم عطا فرمائیے۔ یا اللہ کہ ہم ان بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔ یا اللہ ہم خود بھی دین پر چلے، ہماری اولاد بھی دین پر صراط مستقیم پر چلنے والی ہو، اور ہماری قیام تک کی نسلیں یا اللہ وہ صراط مستقیم پہ چلنے والی ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی طلب میں قوت دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی طلب میں قوت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری کمزوری، سستی، کاہلی یا اللہ اسے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا خاص کرم عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے جو بکھرے ہوئے کام ہیں انہیں سمیٹ دیجیے۔ یا اللہ ہمیں وہ نور عطا فرمائیے۔ یا اللہ مومن کے پاس ایسا نور ہو سکتا ہے کہ اس کی فراست سے یا اللہ کافر ڈرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ نور عظیم عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نور عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو وہ نور عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مسکین ہیں، گناہ گار ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں پہ، جیسے آپ نے یا اللہ اپنی ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، یا اللہ ایسی ڈال کے رکھیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں کبھی رسوا نہ کیجیے گا۔ یا اللہ ہم اپنے ایسے برے اعمال کرتے ہیں یا اللہ، مگر آپ سے ہمیں معافی کی امید ہے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت معاف فرما دیجیے، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہم معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ یا اللہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مریض بیچارے بستر مرگ پہ ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ درگزر فرمائیے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، ایسی شفا عطا فرمائیے جو ذرہ بھر بیماری کو نہ چھوڑے۔ یا اللہ روحانی شفا بھی عطا فرمائیے، جسمانی شفا بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بھی کپلز کے درمیان جہاں پر بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے، جہاں پر بھی ایسا تشدد ہے، یا اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے پاک نام یا ودودوں کی برکت سے
یا اللہ اپنے پاک نام، پیارے جمالی نام یا ودودوں کی برکت سے یا اللہ رب العزت بہت محبت عطا فرمائیے. قد شغفا حبا، قد شغفا حبا، قد شغفا حبا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، الذین آمنوا اشد حبا للہ. یا اللہ یا رب العزت میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرمائیے، مودت عطا فرمائیے. یا اللہ ان پر اپنا خاص فضل نازل فرمائیے. یا اللہ گھروں کو، رشتوں کو، دلوں کو جوڑ کر رکھیے. یا اللہ جوڑ عطا فرمائیے، توڑ سے بچائیے. یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم. اور جو میاں بیوی صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیے، ان کی گودوں کو ہرا بھرا اور سرسبز شاداب رکھیے. یا اللہ جو جوان بچے اور جوان بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو بہترین تقوی والے زوج عطا فرمائیے. یا اللہ شادی کے اس مسنون عمل کو بے تحاشا آسان فرما دیجیے. یا اللہ اسے خرافات سے بچائیے. یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائیے. شادی کے اس عمل کو بہت آسان فرما دیجیے، اس مسنون عمل کو بہت آسان فرما دیجیے. یا اللہ بہترین بہترین زندگی گزارنے کے ساتھ ہی عطا فرمائیے. جوان بچوں اور بچیوں پر رحم فرمائیے، انہیں بے ہدایتی سے بچائیے. یا اللہ انہیں گمراہ ہونے سے بچائیے. یا اللہ یہ خود بھی گمراہ ہونا بھی چاہیں تو یا اللہ کسی کی دعا، کسی ماں کی دعا ان کے کام آ جائے. یا اللہ یہ کبھی نہ بھٹکیں. یا اللہ یہ صراط مستقیم پہ سے کبھی نہ بھٹکیں. یا اللہ انہیں ذلت سے بچائیے، علت سے بچائیے. یا اللہ ہر قسم کے روگ سے بچائیے، جسمانی روحانی روگوں سے محفوظ رکھیے. یا اللہ ہمارے شوہروں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہم سب کو نماز کا پابند بنا دیجیے. نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادب آداب کے ساتھ ہمیں ادا کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے بیٹوں کو حضرت عثمان غنی جیسی شرم و حیا عطا فرمائیے، حضرت علی جیسی بہادری اور شجاعت عطا فرمائیے. یا اللہ عقل سلیم عطا فرمائیے. یا اللہ اور ہماری بیٹیوں کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جیسی شرم و حیا عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے. یا اللہ جو بھی جس کے بھی یا اللہ خواتین بتاتی ہیں جن کے شوہر نشے کا شکار ہیں یا اللہ شراب کی بری لت میں پڑ گئے ہیں. یا اللہ انہیں اپنے رحم سے، انہیں اپنے خاص فضل سے، کرم سے اس بری لت سے، اس بری چیز سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھیے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیے. یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. یا حفیظ و یا سلام و یا حفیظ و یا سلام و یا حفیظ و یا سلام و یا رحیم. یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم رحم فرمائیے. یا وہاب و حبلی، یا وہاب و حبلی، یا وہاب و حبلی زوجن صالحہ. یا وہاب و حبلی، یا وہاب و حبلی، یا وہاب و حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. یا وہاب و حبلی نورا علی نور. یا وہاب و حبلی نورا علی نور. اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعل لی نورا. یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم سب پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. جن کے بھی روزگار کی، رزق کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی تنگی ہے، مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی پریشانی ہے یا اللہ دور فرما دیجیے. رزق حلال طاہر طیب وافر مقدار میں بے حساب بے سوال عطا فرمائیے. یا اللہ ہم آپ سے حلال رزق اس لیے مانگتے ہیں زیادہ یا اللہ آپ کی راہ میں خرچ کریں. یا اللہ ہم آپ سے طاقت ہمت بھی اس لیے مانگتے ہیں یا اللہ تاکہ ہم آپ کی احسن طریقے سے عبادت کر سکیں. یا اللہ ہم آپ سے صحت بھی اس لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس جسم کے ذریعے جب عبادت کریں تو یہ بالکل صحت مند ہو. یا اللہ جسمانی روحانی شفائیں عطا فرمائیے، جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھیے. یا اللہ بچوں کی آمین کے ساتھ جو وہ آمین بول رہے ہیں اس وقت یا اللہ ان کی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ، ہماری آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے. ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے استادوں کو بہت عطا فرمائیے، ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کی بزرگی میں اور زیادہ برکت عطا فرمائیے. ہمارے استادوں کی زندگی میں برکت ڈالیے. یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرمائیے. یا اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے.
جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، معرفت عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے یا اللہ۔ ہم آپ سے ان تمام خیروں اور بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال کیا آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان تمام برائیوں اور شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے پناہ چاہیے آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات، آمین، اللہم آمین۔